السلام علیکم، میرا نام سید سائم شاہ گردیزی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 240 وولٹ اے سی کو 5 وولٹ ڈی سی میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی اس طرح ہم 5 وولٹ کی ڈی سی پاور سپلائی بھی بنا رہے ہیں، اور 5 وولٹ کا اگر چارجر ہو وہ بھی اس سے بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہوگا، اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر، اور اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس لائن وولٹیج ہوتی ہے 220 وولٹ۔ ہمیں اس 220 وولٹ کو 5 to 10 وولٹ اے سی میں کنورٹ کرنا ہوگا، کیونکہ لائن وولٹیج بھی ہمارے پاس اے سی ہوتی ہے۔ ہم ٹرانسفارمر کے ذریعے جو اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہوگا اس 220 وولٹ کو ہم 5 to 10 وولٹ اے سی میں کنورٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہم نے اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم برج ویو ریکٹیفیکیشن پروسیس یوز کریں گے ہم سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز کی مدد سے۔ تو یہ 5 to 10 وولٹ جو اے سی ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے ڈی سی میں، لیکن یہ جو ڈی سی ہوگا یہ تقریباً 5 وولٹ ڈی سی تک آئے گا۔ یہ پلسیٹنگ ہے۔ پلسیٹنگ ڈی سی سے کیا مراد ہے کہ پلسیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈی سی کرنٹ کی ڈائریکشن تو چینج نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پراپر ڈی سی ہے اور نہ تو اس کا میگنیٹیوڈ چینج ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے کہ پلسیٹنگ ڈی سی جو ہے اس کی فرتن ہم فلٹریشن، اور فلٹریشن کس کی مدد سے ہوگی؟ کیپیسٹر کی مدد سے ہوگی، اور پھر ریگولیشن جو ہوتی ہے L7805 IC کی مدد سے ہوگی۔ اس کی کنورژن کریں گے تو یہ ہمارے پاس 5 وولٹ ڈی سی تک آ جائے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیجیٹل ملٹی میٹر لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے، اور لائن وولٹیج اس پہ آ رہی ہے۔ اب ٹرانسفارمر نے کیا کر دیا، 220 وولٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس 50 ہرٹز اور 220 وولٹ، اس کو ٹرانسفارمر نے کنورٹ کر دیا ہمارے پاس۔ اس کو سب سے پہلے ہم اے سی پہ سیٹ کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی ٹرانسفارمر ہمیں دے رہا ہے 6.9 یا تقریباً 7 ہمارے پاس یہ اے سی وولٹیج دے رہا ہے۔ اب آئیے ہم اس کا کنیکشن کرتے ہیں۔ اب آپ اس سرکٹ ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ادھر ڈائیوڈ یوز ہوئے ہیں D1 D2 D3 اور D4، 4 ڈائیوڈ یوز ہوئے ہیں، اور میں نے ٹائم بچانے کے لیے پہلے سے ہی ڈائیوڈز ادھر بنا دیے۔ یہ ہے D1، یہ D2 اور یہ D3 اور یہ D4 ڈائیوڈز کا کنیکشن ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈائیوڈز ہوتے ہیں، ڈائیوڈ کی ایک پی سائڈ ہوتی ہے اور ایک این سائڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کنیکشن کر دیا۔ دیکھیں D1 کی پی سائڈ ہمارے پاس D4 کی این سائڈ سے کنیکٹڈ ہے، اسی طرح پھر D1 کی ہمارے پاس جو این سائڈ ہے وہ ہمارے پاس D2 کی جو این سائڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس طرح آپ اس سرکٹ ڈائیگرام کے مطابق یہ ڈائیوڈز کو ڈرا کریں گے، اور جب ڈائیوڈز ہمارے پاس کنیکٹڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر یہ کریں گے کہ ٹرانسفارمر سے جو ایک ان پٹ آ رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں D1 اور D4 ڈائیوڈ کے درمیان میں ایک ان پٹ آ رہی ہے۔ یہ ہمارے پاس D1 تھا، یہ ہمارے پاس D4 تھا، اس کے درمیان میں ایک ان پٹ میں نے لگا دی۔ اب اس کے بعد جو ٹرانسفارمر سے دوسری ان پٹ آ رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس D3 اور D2 کے درمیان۔ یہ ہمارے پاس D2 تھا اور یہ ہمارے پاس D3 ہے، اس کے درمیان آ رہی ہے، تو اس کے درمیان میں لگا دیتا ہوں اس سائڈ پہ۔ یہ ہمارے پاس ٹرانسفارمر سے ان پٹ مل رہی ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ٹرانسفارمر کا ہم نے جب ڈائیوڈ کے ساتھ کنیکشن کر دیا، اس کا مطلب ہے 220 وولٹ ہمارے پاس سب سے پہلے 5 to 10 وولٹ میں کنورٹ ہوئی، پھر ریکٹیفیکیشن کے ذریعے ہمارے پاس پلسیٹنگ ڈی سی آ رہی تھی۔ اب پلسیٹنگ ڈی سی کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے فلٹریشن کا پروسیس اپلائی کرنا ہوگا۔ فلٹریشن کے لیے آپ دیکھیں 4.7 مائکرو فیرڈ اور 470 مائکرو فیرڈ کی کیپیسٹر پیریللی کنیکٹڈ ہے۔ تو سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں ایک کیپیسٹر، یہ میرے پاس ہے 470 مائکرو فیرڈ کا کیپیسٹر، اس کو میں اس طرح لگا دیتا ہوں بریڈ بورڈ میں۔ پھر ساتھ ہی میرے پاس آگے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ ڈائیگرام میں 4.7 مائکرو فیرڈ کا کیپیسٹر ہے، اس کو بھی میں اسی طرح لگا دیتا ہوں۔ اور پھر 4.7 مائکرو فیرڈ کے کیپیسٹر کے بعد میرے پاس اگین 470 مائکرو فیرڈ کا کیپیسٹر ہے، یہ میرے پاس آ گیا 470 مائکرو فیرڈ کا کیپیسٹر، پھر کنیکشن ہو گیا اس کا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں D1 اور D2 کے درمیان سے ایک وائر نکل رہی ہے، اور یہ سیدھا سب سے پہلے ادھر جا رہی ہے، اور اس وائر میں سے ایک کنیکشن نکل رہا ہے جو کیپیسٹر کے پازیٹیو ٹرمینل میں جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے کیا، اس وائر میں سے ایک کنیکشن نکالا، اس کو 470 مائکرو فیرڈ کے پازیٹیو ٹرمینل میں سے کنیکٹ کر دیا۔ اب یہ جو 470 مائکرو فیرڈ کا پازیٹیو ٹرمینل تھا یہ تو کنیکٹ ہو گیا، اس کے بعد 470 مائکرو فیرڈ کا جو نیگیٹو ٹرمینل ہے، اب یہ 470 مائکرو فیرڈ کا نیگیٹو ٹرمینل ہم نے گراؤنڈ کر دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ کرنا ہے، گراؤنڈ کر دیا۔ اب اچھا، جو ہمارے پاس 470 مائکرو فیرڈ کا جو پازیٹیو، پہلا جو 470 مائکرو فیرڈ تھا ادھر سے ہی ایک وائر نکل رہی ہے اور وہ سیدھے آگے جا رہی ہے۔ اب سیدھے آگے جانے کے بعد
یہ دیکھیں یہ سیدھی وائر آئی ادھر تک, ادھر سے پھر ہمارے پاس وائر جا رہی ہے اگین 4.7 مائکرو فیرڈ کے پازیٹیو ٹرمینل میں. تو میں ایک پھر سے جمپر وائر لوں گا اور اس کو میں کنیکٹ کر دوں گا 4.7 مائکرو فیرڈ کے پازیٹیو ٹرمینل میں. اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس چلی گئی 4.7 مائکرو فیرڈ کے پازیٹیو ٹرمینل میں. اب یہی 4.7 مائکرو فیرڈ کے پازیٹیو ٹرمینل کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم نے 4.7 مائکرو فیرڈ کے نیگیٹو ٹرمینل سے ایک کنیکشن لینا ہے. سوری اس جگہ سے نہیں ہو رہا, ہم اس جگہ سے کنیکشن لے لیتے ہیں. کنیکشن لینے کے بعد ہم نے اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے. یہ جمپر وائر صحیح سے کام نہیں کر رہی تھی, دوسری رکھ لیتے ہیں ہم. یہ 4.7 کے ہم نے نیگیٹو ٹرمینل سے ہم نے اس کو گراؤنڈ کرنا تھا, یہ ہم نے کنیکشن لیا اور یہ ہم نے اسے گراؤنڈ کر دیا. اب آپ دیکھیں گے یہ جو ہمارے پاس 4.7 کا مائکرو فیرڈ کا کیپیسٹر تھا, ادھر سے ایک وائر سیدھی جا رہی ہے 470 مائکرو فیرڈ میں بھی اور ہمارے پاس L7805 ریگولیٹر میں بھی. تو اس کا مطلب ہے میں سب سے پہلے ایک اور پھر وائر لے لیتا ہوں ادھر سے. یہ جمپر وائر آگے 470 مائکرو فیرڈ کے پازیٹیو میں بھی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس LN7805 ریگولیٹر میں بھی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے اس کو میں کیپیسٹر کے پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس آ گئی کیپیسٹر کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ, یہ کنیکشن ہو گیا. اور اس کے بعد اسی کا کنیکشن میں کر دیتا ہوں کیپیسٹر کے, یہ پازیٹیو کے ساتھ ہو گیا. اور یہ کیپیسٹر کا جو نیگیٹو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کو یہ میں نے گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 470 مائکرو فیرڈ میں سے ایک وائر جا رہی ہے L7805 ریگولیٹر کی انپٹ میں. تو یہ پازیٹیو انپٹ میں جا رہی ہے, تو ادھر سے ایک ڈیفینیٹلی میں کنیکشن لوں گا. اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے پازیٹیو انپٹ میں, یعنی یہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیں. یہ L7805 کا یہ پازیٹیو ہوتا ہے, یہ سیکنڈ والا گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو تھرڈ والا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نیگیٹیو ہوتا ہے. اب یہ میں نے L7805 ریگولیٹر رکھا ادھر اور اس کو میں نے اس کے پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اب جو اس کا درمیان والا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہوتا ہے, تو اس کو میں اس کو گراؤنڈ کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس ہو گیا, یہ گراؤنڈ ہو گیا. اچھا, یہ گراؤنڈ کرنے کے بعد اس کا جو تھرڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, تھرڈ اس میں سے آؤٹ پٹ نکل رہی ہے. یہ میں نے آؤٹ پٹ اس کی نکال دی, اس کے تھرڈ ٹرمینل سے یہ میں نے ایک آؤٹ پٹ نکال دی. اس کو میں جمپر وائر کو الگ کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں یہی آؤٹ پٹ ادھر سے جا رہی ہے اور ہمارے پاس D1 اور D3 کے ساتھ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے کنیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو ڈائیوڈ تھے ہمارے پاس D1 اور D4 اور D3 جو تھے, یہ ہمارے پاس D4 تھا, یہ ہمارے پاس D3 تھا. ان کے درمیان سے ہم ایک کنیکشن لیں گے D4 اور D3 سے, اس کو بھی ہم کیا کر دیں گے, اس کو گراؤنڈ کر دیں گے. اور ایک ادھر سے ہم گراؤنڈ لیں گے آؤٹ پٹ کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس واقعی 5 وولٹ ڈی سی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اب میں سب سے پہلے ملٹی میٹر لوں گا, ملٹی میٹر کو میں ڈی سی کنیکشن میں لے کے جاؤں گا. یہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو 5 وولٹ ڈی سی ہوتا ہے وہ میرے پاس 20 کی رینج میں آتے ہیں, 2000 ملی وولٹ اور 20 وولٹ کی رینج میں آتا ہے, اس لیے میں نے اس کی رینج 20 وولٹ تک سیٹ کر دی. اب یہ ملٹی میٹر لینے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی میری جو وولٹیج ہے وہ 5 وولٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اب اس کا ایک یہ پازیٹیو ٹرمینل سے میں نے کنیکٹ کر دیا اور اس کا جو دوسرا سرا تھا ملٹی میٹر کا وہ میں نے نیگیٹو سے کنیکٹ. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی 5.08 وولٹیج آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے ابھی ہم نے کنورٹ کیا 240 وولٹ الٹرنیٹنگ کرنٹ کو 5 وولٹ ڈائریکٹ کرنٹ میں. اب یہ جو 240 وولٹ الٹرنیٹنگ کرنٹ 5 وولٹ ڈائریکٹ کرنٹ میں تبدیل ہوا, اس کو ہم پاور سپلائی کہتے ہیں. بیسیکلی یہ پاور سپلائی میں بھی یوز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چارجنگ وغیرہ جو جتنے بھی ہمارے پاس چارجر ہوتے ہیں, موبائل فون چارجر, ان میں بھی یہی پرنسپل یوز ہوتا ہے. ہمارے پاس موبائل چارجر بھی جو ہوتا ہے وہ 5 وولٹ ڈی سی دیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہ جو ہے یہ پاور سپلائی بھی ہمارے پاس 5 وولٹ ڈی سی دے رہی ہے. اور اس سے آپ اپنے گھر کی کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ رن کروا سکتے ہیں, جیسے ٹیلی ویژن وغیرہ ہوگی, ٹارچز وغیرہ ہوگی. تو ڈیفینیٹلی آج ہم نے بہت سے پروسیس سیکھے. سب سے پہلے آج ہم نے ٹرانسفارمر کی ورکنگ سیکھی, اس کے بعد ہم نے ریکٹیفیکیشن کے بارے میں سیکھا, پھر فلٹریشن کے بارے میں اور پھر ریگولیشن. ہاں ایک آخری چیز کی, یہ جو ہم نے L7805 آئی سی یوز کی ہے یہ ڈیفینیٹلی ریگولیشن کے پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی مدد سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو فلٹریشن جب ہو جاتی ہے کیپیسٹر میں, اس کے بعد بھی جو وولٹیج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے اس میں, اور اس تبدیلی کو ہم کم کرنے کے لیے L7805 ریگولیٹر یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو وولٹیج ہوتی ہے بالکل سموتھ ہوتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, اور اگر اگلی ویڈیو کے لیے آپ برائے کرم پیغام کو سبسکرائب کر دیجئے گا
اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ سبسکرائبر 1000 سے بڑھنے کے بعد انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. بہت نوازش ہے آپ کی. جزاک اللہ.